تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو متین سراج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور 8 مئی اور 2020۔ آج کا موضوع ہے سورہ کہف۔ اس سے پہلی نشست میں نے آپ لوگوں کو سورہ کہف کی 10 آیات جو صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو یاد کر لیں، اس کے مضامین بتائے تھے، اور یہ بھی بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں تاکہ دجالی فتنے سے بچیں۔ شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات بہت اہم ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے آخر 10 آیات کا ترجمہ بیان کروں گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ تمام جو آیات میں پڑھوں گا اس کے مضامین بہت ہی خوبصورت ہیں، اور آج کی دنیا کے لحاظ سے ہم جو کچھ غلط فہمی میں پھنسے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضُهَا، صدق اللہ العظیم۔ اور اس دن ہم دوزخ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دوزخ آپ لوگوں کے سامنے لائی جائے گی، پیش کی جائے گی، لیکن کن لوگوں کے سامنے؟ جواب اللہ کیا دے رہا ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سماع۔ ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھیں میری یاد سے اندھی ہو چکی تھیں یا ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور کان بھی ان کے سن بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی کہ کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے رہے ہیں کہ جب قرآن کہیں پڑھا جاتا ہے یا کسی کو سنایا جاتا ہے تو لوگ غور سے ذکر کو نہیں سنتے ہیں، اور جو میری نشانیاں ہیں تمہارے چاروں طرف ان کو غور فکر سے نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کے سامنے۔ اب جو اگلی آیت آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور بہت سخت لفظوں میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہے جو لوگ زندگی صرف اس امید سے گزارتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم کو تو بہت سے لوگ بچانے والے ہیں۔ اب ذرا بہت ہی کڑوی آیت ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے اولیاء ہیں، یعنی کہ اولیاء میں اس سے پہلے بھی بہت تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی قائم کرنے میں لگا دی، اللہ کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے کیا یہ جو میرے بندے ہیں یہ تمہارا فیور کریں گے، تمہارے لیے سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں، کیسے ممکن ہے جو اللہ کا بندہ ہو وہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری طرف سے سفارش کرے؟ اللہ اگلا جملہ بہت ویسا ہے، اگلی کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ کوئی ہم کو بچا لے گا یا کوئی ہماری سفارش کر دے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس تو ان کا نزول جہنم سے کریں گے۔ یہ دیکھیے، ہم تو یہاں امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمیں معاف کرا لیں گے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، تمہیں صرف تمہارے ایمان و عمل کی علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک بخاری شریف کی بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس بندے کو بھی دوزخ سے نکال لائیں گے جس نے کوئی کبھی نیکی ہی نہیں کی ہوگی۔ کیا مراد ہے؟ سوچیے، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، یعنی صرف کلمہ پڑھا ہوگا، کوئی نہیں کی، لیکن اہم بات یہ دوزخ میں جائے گا۔ بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے، بالکل نکالیں گے، لیکن اس سے پہلے قبر کا عذاب ہے، عالم برزخ کا عذاب ہے، اس کے بعد کہیں پھر جہنم میں کیا ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم قبر کے عذاب کو جھیل سکتے ہیں؟ یہ ہے مسئلہ۔ تو کوشش کریں یہ نوبت نہ آئے، ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ایمان و عمل صالح سے ہم محنت کریں اور ہم
جنت جائیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلی آیت دیکھیں کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا۔ خود ہی سوال کر رہا ہے آپ سے اللہ تعالیٰ، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنی جد و جہد، اپنی محنت، پورے دن کی جد و جہد محنت سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ دیکھیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ جو تم دنیا کے بیان کو پانے میں لگے رہتے ہو، نہ نماز سے غافل، نہ دین سے غافل، نماز سے غافل، اقامت و دین سے غافل، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَلًا، کیا ہم تمہیں بتائیں اپنی محنت، اپنی جد و جہد سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اللہ آگے بتا رہا ہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری بھاگ دوڑ اور جد و جہد، ساری کوشش دنیا میں ہی گم کر دی، یہ دیکھیے آپ، اور وہ سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، آج ایک فلائٹ ہے، کل 2 فلائٹ ہے، اللہ تعالیٰ بہت دے رہا ہے تب ہم سے خوش ہے، تبھی تو دے رہا ہے، اللہ تو یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی جو جد و جہد اس آیت کے حساب سے کرنی چاہیے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے وہ لوگ ناکامیاب ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں بڑے امیر ہوں، بڑا بینک بیلنس ہو، بلڈنگیں ہوں، لیکن اللہ کے یہاں تو خسارے میں ہیں، وہ یہ کہہ رہا اللہ تعالیٰ، ساری بھاگ دوڑ، صبح اٹھے نہ نماز سے مطلب، نہ روزوں سے مطلب، سیدھے کاروبار میں ہو، رات دن جٹے پڑے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو میری آیات کا انکار کر رہے ہیں، بآیاتی کفروا بآیاتی، جو میری آیات، اللہ اور رسول تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اصلی دنیا آخرت ہے، لیکن وہ اس سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو جتنے اعمال ہیں قیامت کے دن کوئی وزن نہیں رکھیں گے، ایسا ہو جائے گا راکھ کا ڈھیر۔ آپ سمجھتے ہیں ہم نے غریبوں کو شادی کرا دی، ان کو پڑھوا دیا، نہیں، اللہ کے نزدیک اللہ فرما رہا ہے جب اس میں ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم ان کو ایسا کر دیں گے جیسے راکھ کا ڈھیر۔ جب تک ایمان، اب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس لحاظ سے دوسری قومیں کہیں زیادہ آپ نیک کام کرتی ہیں، غریبوں کو خدمت کرتی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی جب ایمان ہی نہیں ہے، اللہ نہ اس کے رسول پہ ایمان نہیں ہے، انہوں نے جیسا بتایا اس کو کرنا نہیں، تو یہ آپ کے اعمال سب بیکار جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا وزنا، ہم کوئی وزن نہیں رکھیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نزدیک جو عمل، یہ نیکیاں ہیں لیکن سب سے عمل جو ہے عمل صالح ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں آپ نے اپنی جد و جہد کتنی کی، وہ ذالک جزاء جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی سزا صرف جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری آیات اور میرے رسول کا صرف انہوں نے ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ رسول تو کہہ رہے ہیں زندگی وہ ہے، آپ اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی آیات کا آپ انکار کر رہے ہیں، یہ ہزوا، ٹھٹھا بنا لیا ہے۔ اب دیکھیے یہ قرآن کا اسلوب ہے، جہاں اللہ تعالیٰ سزا کی بات کرتا ہے وہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کس قدر خوبصورتی سے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان و عمل کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم نے آپ سے بتایا ایمان، اللہ کے رسول پہ ایمان، اللہ پہ ایمان، دلی ایمان، اور جہاد فی سبیل اللہ، اپنے تمام پریوار والوں، دنیا، مال اور اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ان تین کی محبت باقیوں پر لحاظ، اور عمل کیے، نیک عمل کیے، ایمان بھی لائے، نیک عمل، کانت لہم جنات الفردوس نزولا۔ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے نزول جو ہے جنت میں ہوگا، سواگت جو ہے آج کی طرح وہ پھر جنت الفردوس میں ہوگا، خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہیں نہیں نکالے جائیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔
کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی دنیا میں مخلوق اللہ کے کن فیکون کا کمال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم تمام دنیا کے سمندر کو ایک ساتھ کر لو. ایک قرآن میں ایک جگہ آئے گا بھی کہ تمام جتنے پیڑ ہیں ان کو قلم بنا لو، جتنے سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لو. تمہارے سمندر، ساتوں سمندر اور اس میں جتنے سمندر ملا دو، جتنے سمندر ملا دو، میرے کلمات کو تم گن نہیں پاؤ گے. اگلی آیت بڑی خوبصورت ہے. دیکھیے حضور کا معاملہ سن لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں. یہاں پہ اس آیت کے تفصیل میں جانے سے پہلے ایک واقعہ سن لیجیے. حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ چاہیں اور جیسا اللہ چاہے. تو اللہ کے رسول بڑے ناراض ہو گئے آپ کے اوپر، کیا تم مجھ کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو؟ دیکھیے ذرا اب اس کو آیت کیا ہے، بہت ویسی آیات ہے اس قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دو اے رسول، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. بس فرق کیا ہے؟ کیا کہہ رہا اللہ کہ اور میرا الہ اللہ ایک ہے واحد. فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا. اور میرے اوپر وہی آتی ہے جو کہتی ہے کہ ہم سب کا جو الہ ہے وہ ایک ہے، اور اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو قیامت کے دن تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. دیکھیں کس قدر خوبصورت الفاظوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ آپ کا حل کر دیا کہ اللہ ہے، اس کا رسول رسول ہے. اس کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کریے. اللہ کے رسول بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں اللہ کے رسول. اگر تلوار کا وار لگا ہے تو آپ کے خون بھی بہا ہے. آپ بیمار ہوئے ہیں تو آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہے. اور یہ قرآن میں کئی جگہ جواب آیا ہے کہ اگر ہم تمہارے انسانوں کے بیچ میں سے نبی کو نہ اتارتے اور فرشتوں کو اتار دیتے نبی بنا کر کے، تو تم یہ کہتے اس کو کیا معلوم، یہ اس کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ اس کے بیوی ہیں، نہ بچے. اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک ایک عام انسان رکھا ہے. تمام پریشانیاں ہم لوگ کیا ہیں، جتنی پریشانیاں ان کے اوپر آئی ہیں، اللہ نے یہ دکھایا کہ یہ نبی جو ہیں تم سے ہر معاملے میں اسوہ ہیں. آپ اگر یہ دیکھیں کہ غریب میں چلے جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا کس نے غریبی کئی دن تک بھوک نہیں لگتی. غلامی کو اس پہ آ جائیں تو اتنی چھوٹی عمر میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تھوڑے دانوں پر کئی دن ان کی قریش کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اسی طرح جب بڑے ہوئے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو کندھے پہ لا دے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے بیٹے ان کے سامنے انتقال فرما گئے. ان کی 4 لڑکیوں میں سے صرف فاطمہ رضی اللہ ان کے بعد انتقال فرمائی ہیں، باقی تو سب پہلے. اتنی زیادہ تکلیفیں ہیں اللہ کے رسول کو. پھر جو مار پڑی ہے، پھر جو ان کو ستایا گیا ہے. نماز صرف کعبے میں، ہم کہیں دنیا میں نماز پڑھیں کوئی ہم کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ کعبے میں نماز پڑھتے تو ان کو مارا جاتا. پھر اس کے بعد طائف میں آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر کے ان کے اوپر اینٹیں پتھر چلے کہ ان کا پاؤں جو ہے سوکھا پانی خون میں تر ہو گئے. پھر اسی کے ساتھ پھر آپ جنگ احد یاد کر لیں کہ آپ کے وار پڑا تو بشر ہیں آپ، لیکن وہ نور بھی ہیں. وہ کمال بشریت میں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ واحد رسول ہیں، نبی رسول ہیں جن کو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جبل طور پر کھڑے ہو کر کے حجاب میں باتیں کی، لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واحد رسول ہیں جن کو 7ویں آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے جا کے بات کی. واحد یہ ہے ہمارے رسول کا معاملہ. تو یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں،
بس فرق مجھ پہ یہ ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا الہ، ہم سب کا الہ اللہ ہے، اور اگر تم قیامت میں اس سے ملنے کی وہ کرتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، کسی اور کی عبادت کرنا بالکل غلط ہے، دھیان رکھ لیجیے۔ اپنی تمام کتنی جگہ قرآن میں بھی آئے گا کہ جب آپ عبادت کریں تو اپنی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ جمعے کا دن ہے، کوشش کریے کہ سورہ کہف پوری پڑھیں، نہیں تو 10 آیات یاد کر لیں، اور اس کو تو بتایا تھا دجالی فتنے سے بچنے کے لیے اہم آیات ہیں، تو کوشش کریے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ اللہ ہم سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔